ادب و احترام کے ساتھ کہ جب عدالتوں کے فیصلے اس طرح سے آئیں گے کہ جو آئین میں ہے ہی نہیں کوئی اور پھر اس کے بالکل اگینسٹ فیصلے آئیں گے تو پھر یہ باتیں ذہن میں آتی ہیں، اور جو باتیں ذہن میں آتی ہیں تو ان کا کوئی نہ کچھ ایک کارن ضرور ہوتا ہے جو یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کو یاد ہوگا جو مختلف فیصلے آئے، پیپلز پارٹی تو ہمیشہ جو عدالتی فیصلوں کی وکٹم رہی ہے۔ ہمارے بانی چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو کبھی انصاف نہیں ملا، 2 بار ان کی حکومت گئی، کبھی ہمیں انصاف نہیں ملا، بلکہ جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ان کو لوگوں کو روزگار دینے کی وجہ سے 2 کیسز ہوئے اور سزائیں ہوئیں، لیکن ان کی حکومت جو غیر آئینی غیر قانونی طور پر ہٹائی گئی اس کا ان کو انصاف نہیں ملا۔ گیلانی صاحب کی حکومت کو عدالتی احکامات پر ختم کیا گیا، جو اب ایک ہمارے جو سینئر جسٹس صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی وہ جو حکومت کو ختم کیا گیا تھا وہ غیر قانونی اور غیر آئینی تھا۔ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب سالہ سال بے گناہ قید رہے، ان کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا۔ اس طرح ہمارے بہت سارے رہنما ادی فریال ٹالپور پر کیسز رہے، سائیں خورشید شاہ صاحب بند رہے، آغا سراج درانی صاحب، اعجاز جکرانی صاحب، اس طرح ایک بڑی طویل فہرست ہے۔ لیکن اب بھی اگر آپ فیصلے دیکھیں، جس طرح میاں صاحب کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نااہل قرار دے دیا گیا۔ پنجاب کا آپ کو فیصلہ یاد ہوگا کہ جب کچھ لوگوں نے اپنے اگینسٹ وہ جو پارٹی کے ووٹ دیا تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو ڈی سیٹ کیا جائے گا، آئین میں کہیں نہیں ہے کہ ان کا ووٹ جو ہے وہ نہیں کاؤنٹ کیا جائے گا، تو اس وقت ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں کیا گیا۔ آئین کو ایک ری رائٹ جس طرح ہوتا ہے وہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر ابھی آپ دیکھیں جو حالیہ فیصلہ آیا، جو بھی لوگ میرٹ پہ آئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے روزگار دیا ہے، حالانکہ ہمیں عدالتوں میں بھی بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ شہید محترمہ کو بھی جو کیس تھا وہ نوکریوں کا کیس تھا کہ انہوں نے نوکریاں دی تھی، لیکن ہم یہ نوکریاں دیتے آ رہے ہیں اور پوری کوشش ہے کہ میرٹ بھی دی جائیں، لیکن کبھی اسٹے آ جاتے ہیں، کبھی دیگر چیزیں آتی ہیں۔ آئی بی اے کے جو بچے بچیاں ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کی طرح ہیں یا ہمارے بھائی بہن ہیں، ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ ان کا جو ایک پروسیس ہے وہ چل رہا ہے اور ان کے سامنے ہے، لیکن ان کو کیا ہے کہ کچھ لوگ اکسا کر اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ احتجاج کریں۔ احتجاج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم جب خود ان کی طرف سے کام کر رہے ہیں، ہماری پوری جو کیبنٹ ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بھی رہنما ہیں وہ خود ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے کاز کی، لیکن اگر کوئی پیچیدگیاں ہیں، قانونی پیچیدگیاں ہیں تو ان کو تو ہمیں دور کرنا پڑے گا نا۔ تو اس وجہ سے کچھ ڈیلے ہوتا ہے، لیکن ان کو صبر کی میں عرض کروں گا کہ صبر سے رہیں اور انشاءاللہ بہتری آئے گی اور ان کو روزگار جو ہے وہ ملے گا۔ اس وقت انہی دشمنوں میں ایک تو ہمارے بیرون ملک دشمن ہے، انڈیا ہے، اور افغانستان بھی جتنا ہمارا خیر خواہ ہے سب کو پتہ ہے، اور پھر یہ جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں یا جو اگر حکومت میں نہیں رہتے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے بھی یہ ہو جائے، ایٹم بم گرا دیا جائے، وہ جو انتشار کی سیاست چاہتے ہیں، تو ان سے ان کو کنارہ کش ہونا پڑے گا، اور ریلے میں جو بہتری کا ریلا ہے، ترقی کا ریلا ہے، امن کا ریلا ہے، اس میں ان کو آنا پڑے گا۔ دوسری بات جو ٹیرف کا ایشو ہے، جو جس کا وزن جو ہے، جس کا سارا اثر جو پڑتا ہے عام آدمی پہ پڑتا ہے، اس کے لیے ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے وفاقی حکومت سے بات کی ہے، اور میں بہت پر امید ہوں کہ اس کے لیے کوئی حل نکلے گا، اور جو بجلی کے بل ہیں یا جو ٹیرف ہے اس میں ضرور کمی آئے گی۔ اگر آئی ایم ایف کی طرف سے کچھ اس طرح کی کنڈیشنز ہیں کہ ہم اس میں ویسے کمی نہیں لا سکتے، تو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اور جو پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ اس میں ضرور ایسا اپنا رول ادا کریں گی
تاکہ اس آدمی پر وہ جو صارف ہے، جو اس وقت اپنے بچوں کے کھانے کے لیے پریشان ہے، دوائیوں کے لیے پریشان ہے، اس کی اسکول کی ایجوکیشن کے لیے وہ خرچ کرے یا بجلی کے بل دے، اس میں آپ کو ضرور ایک بہتری نظر آئے گی۔ واقعہ ہوا یا اس کے علاوہ اور بہت سارے واقعے ہوئے، اس میں کسی کو آج تک سزا نہیں ملی۔ تو اگر اس طرح کی جو سامنے ریکٹ پہ ہے، ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، نہ صرف نیشنل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، ہر جگہ پہ، اگر اس پر بھی کسی کو سزائیں نہیں ملیں گی تو پھر جو آپ بات کر رہے ہیں تو پھر اس طرح کی باتیں ضرور ہوتی ہیں۔